الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم میرے عزیزوں اور سننے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے لیے، اس لوگوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، اس کی خوبیاں بیان کرنا، اس کی صفات بیان کرنا، یہ کسی دن، کسی ہفتہ اور کسی مہینے کے ساتھ مختص نہیں ہے، کسی ایک ٹائم کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جائے گی اور میں نہیں، بلکہ یہ پورا زمانہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتی بھی ہے اور کرے گی بھی۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے ساتھ اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ زندگی گزارتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے تذکرے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے وہ تذکرے آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کا تذکرہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن فخر موجودات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بلکہ دنیا سے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تذکرے وہ شروع ہیں، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تو اس کے تذکرے اور بھی بڑھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی وہ تذکرے اور وہ صفات وہ زیادہ ہو رہی ہے اور زیادہ بیان کی جا رہی ہے۔ جب دنیا نہیں بنی تھی تو عالم ارواح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے وہ شروع تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ذکر وہ عالم ارواح میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو وعدے جو ہے وہ ذکر کی گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے، انسانوں سے دو وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ جس کو
الستو، وعدہ الستو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق سارے انسانوں کو جمع کر کے ان سے لیا تھا، اور قرآن میں اس کا ذکر کچھ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اس وقت کو یاد رکھو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر سامنے حاضر کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں، تو ہم سب انسانوں نے، ہماری روحوں نے اور انبیاء سب نے جو ہے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ یہ وعدہ اور یہ عہد ہم سے اس لیے لیا گیا تھا کہ قیامت میں پھر ہم یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ تو ایک وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی وجہ سے ہم سے لیا تھا اور ہم نے اقرار کیا تھا کہ واقعی آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں۔ دوسرا عہد جو قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، وہ صرف انبیاء سے لیا تھا، اور سارے انبیاء کو عالم ارواح میں جمع کر کے سب سے پوچھا تھا۔ قرآن میں ان الفاظ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کو ایک کتاب اور ایک حکمت دوں گا، آپ کو نبی بنا کر میں دنیا میں بھیجوں گا اور آپ پہ میں ایک کتاب اتاروں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آپ کے پاس ایک رسول آئے گا، اور اس رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ابھی دنیا نہیں بنی، عالم الواح میں اللہ تعالیٰ سب نبیوں سے یہ عہد لے رہے کہ آپ کو میں دنیا میں پیغمبر رسول بنا کر بھیجوں گا اور آپ کو ایک کتاب بھی دوں گا، پھر آپ کے بعد آخر میں ایک نبی آئے گا مصدق لما معکم، کہ وہ اس کے ساتھ بھی کتاب ہوگا اور وہ آپ کی کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو آپ نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں صرف انبیاء سے لیا تھا۔ تو انبیاء نے پھر کہا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے فرمایا کہ آپ اس کی اقرار کرتے ہو اور اس ذمہ داری کو آپ اٹھاتے ہو کہ آپ کو میں دنیا میں بھیجوں گا، آپ نے میرے دین کی تبلیغ کرنی ہے، اس کے بعد پھر ایک نبی آئے گا اور اس کو میں بھی کتاب دوں گا، آپ نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کا مدد بھی کرنا ہے۔ تو آیا آپ اس وعدے پر اقراری ہو، آپ اس وعدے کو اٹھاؤ گے؟ تو ساروں نے کہا قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے کہا کہ ہاں ہم اس عہد کو پورا کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں۔ تو یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے دنیا بننے سے پہلے جو ہے وہ شروع ہے، اور عالم ارواح میں یہ تذکرے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ عہد دیا کہ اگر آپ کو میں دنیا میں بھیجوں گا، آپ کو کتاب دوں گا اور آپ کی زندگی میں وہ نبی آ جائے تو آپ نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو پھر ہر نبی نے اپنے قوم کو یہ پیغام بھی دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ ایسا ایک نبی آئے گا اور یہ علامات ہوں گی، اگر آپ اس وقت موجود ہوں تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی آسمانی کتابیں صحیفے ہیں سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے کہ آخر میں ایک ایسا نبی آئے گا اور آپ نے اس پر ایمان لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی میں اس دعا کا ثمرہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بشارت دی تھی کہ ایک ایسا نبی آئے گا، میں اس بشارت کو پورا کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی دعا وہ کیسی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ساری مشکلات وہ برداشت کی، ساری تکلیفیں برداشت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مکمل کیا، تعمیر کیا، تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگنے کی باری آئی، دعا مانگنے کی باری آئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں ایک رسول انہی سے بھیج دے، یتلو علیہم آیاتکا، کہ وہ تلاوت کرے ان پر آپ کی آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کر دے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد کی کہ یا اللہ میری آپ کی ساری جتنے بھی مجھ پر مشکلات آئی تھی میری ساری برداشت کر دی، آپ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، آپ کے حکم پر میں نے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا، یا اللہ اب میں نے آپ کے گھر کو بنا لیا، آپ ان میں سے ایک ایسے نبی کو بھیج دے جو ان کو آپ کی آیات کی تعلیم دے اور ان کو صاف کرے، ان کو ایک اللہ کی عبادت پر لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ خانہ کعبہ میں بھیج دیا، اور اسی کا ثمرہ ہے کہ آج تک اس پر، اس دھرتی پر، اس ملک پر کوئی شرک کا نشان نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول کر دی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے انا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی۔ دوسری بات وہ بشارت عیسیٰ، کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ خوشخبری دی تھی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی، کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس کتاب کا تصدیق کرنے والا ہوں جو آپ کے پاس ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں آپ کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر نام احمد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب وہ نبی اپنے واضح نشانیوں کے ساتھ آیا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کے پاس بھی کتاب ہوگا اور وہ نبی سچا ہوگا۔ اگر آپ اس وقت موجود رہے، اپنے قوم کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اگر آپ اس وقت موجود رہیں تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے، لیکن جب وہ نبی آئے تو اس کی قوم نے جب دیکھ لیا، ساری واضح علامات کو دیکھ لی، اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ قرآن اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، نعوذ باللہ، یہ تو سحر ہے، یہ جادو ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے پہلے سے شروع ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور علماء یہود وہ بھی اس بات کو جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کیونکہ تورات میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت زیادہ مرتبہ موجود ہے اور نشانیوں کے ساتھ موجود ہے، تو یہود کے علماء وہ سب اس کو جانتے تھے۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے تھے تو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ پر پہنچے تو ایک بحیر راہب، یہاں کا ایک راہب تھا جو اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا، وہ جب باہر نکلا اور آ کر حضرت ابو طالب سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جس کی عمر اس وقت فقط 12 سال ہے، تو جب اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو وہ آخری نبی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے یہ علامات، یہ تو وہی نبی ہے جو خاتم النبیین ہے، جو سارے نبیوں کا بھی سردار ہے۔ تو اس نے اس علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ پہچانا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ورقہ بن نوفل، یہ عیسائی عالم تھے جو انجیل کے بہت ماہر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار بھی آ گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل جو عیسائی عالم ہے اس کے پاس لے کر گئی۔ جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا قصہ سنا دیا کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا تھا اور غار حرا میں اور یہ وحی نازل کی، تو ورقہ بن نوفل نے فوراً پہچان لیا، فرمایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آتا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا، یہ وہی نبی ہے۔ تو یہی یہود کے علماء وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اس طرح یہودی مدینہ وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ یہودی مدینہ وہ مدینہ میں تھے اور اوس اور حضرت یہ دو قبیلے یہ بھی مدینہ میں تھے، لیکن یہ اکثریت میں تھے، اور جو یہود تھے وہ بہت اقلیت میں تھے یعنی کم تھے۔ تو جب بھی ان یہود کا اس مشرکوں کے ساتھ جو دو قبیلے تھے ان کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی تو یہ دعا کرتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک آخری نبی آئے گا جو ہماری کتابوں میں ذکر ہے، وہ آئے گا تو پھر ہم اکثریت میں ہوں گے اور ہم اس کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جہاد کریں گے اور آپ پر فتح حاصل کریں گے۔ یعنی ان کو اتنا پتہ تھا اور اتنا یقین بھی تھا، تو یہ اس یہود جو ہے مدینہ کے مشرکوں کو یہ بات کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن نے اس الفاظ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، کہ جب ان کے پاس وہ نبی آیا کہ جو ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ تھے کہ فتح طلب کرتے تھے لوگوں پر اور مشرکوں پر، یہ فتح طلب کرتے تھے کہ آخر میں ہمارا نبی آئے گا اور یہ علامات ہوں گی، ہم ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جہاد کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان لوگوں نے پھر اس کا انکار کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ لوگ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پہچانتے تھے اور یہ مشرکوں پر فتح بھی طلب کرتے تھے کہ آخر میں ہمارا نبی آئے گا اور ہم ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان لوگوں نے پھر کیا کیا؟ کفر کیا، اور پھر یہ جو مشرک تھے یہ ان لوگوں کو جو ہے طعنہ بھی دیتے تھے کہ آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا، یہ علامات ہوں گی اور ہم آپ کے خلاف جہاد کریں گے، ابھی آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو خود ایمان نہیں لا رہے، یہ تو وہی نبی ہے جو آپ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم آپ کے خلاف اس کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو پھر یہ لوگ آگے سے کہتے تھے کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی اس کے بعد آنے والا ہے۔ تو یہ بہت ضدی تھے، لیکن پتہ ان کو تھا کہ اس طرح کا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئیں گے۔ ہجرت، یہ یہود جو تھے یہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے کھجورے کے باغات دیکھ لی
تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے، اور یہاں پر آخری نبی جو ہے وہ آئے گا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہے، لیکن پہلے سے ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر آئے گا، تو یہ وہاں پر ہی آباد ہو گئے، وہاں پر اپنے لیے گھریں بنا لی کہ ادھر نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ ملیں گے۔ پھر ایک دفعہ مدینہ سے مکہ کے حج کے لیے ادھر سے لوگ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، قرآن کا دعوت دی۔ تو یہ لوگ، انہوں نے جب قرآن کی دعوت سنی تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو وہی نبی ہے جو یہود ہمارے مدینے میں آباد ہے، وہ جو ہمیں علامات بتا رہے ہیں یہ تو وہی نبی ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر جب یہ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی نشانیاں ہم کو بتائی ہیں، ہم جا کر ان کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ جس نبی کی باتیں کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، وہ نبی آ گیا ہے۔ تو جب یہ لوگ ان لوگوں کے پاس گئے، پھر ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو یہ لوگ یہود جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیے، جو ان لوگوں جو ان کے تورات میں نشانیاں تھیں، ان نشانیوں کے متعلق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ تو جب سب سوالات کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو یہ لوگ مطمئن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو قرآن میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن اس کے تذکرے پہلے سے جو ہے وہ کتابوں میں اور اسی طرح انبیاء سے عہد دیا گیا تھا۔ یہ سارے تذکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے وہ پہلے سے موجود ہیں۔ جس طرح ایک انسان وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے تذکرے شروع ہوتا ہے، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے تذکرے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے تذکرے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت اور شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، اور اسی طرح ابھی دنیا بھی بنی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے عالم ارواح میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے انبیاء سے وہ عہد لے رہے ہیں کہ آخر میں ایک ایسا نبی آئے گا، اگر آپ اس وقت موجود ہوگے تو آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اسی طرح یہود، یہ آپ کے سامنے میں نے چند واقعات ذکر کیے کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ قرآن میں ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہود کا ایک بڑا عالم تھا، وہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ واقعی یہود جو ہیں وہ خود بھی پہلے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا۔ تو وہ فرماتا ہے کہ واقعی یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، کہ بیٹا شاید ہم جس کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہو وہ ہمارا نہ ہو بلکہ ہماری بیوی نے خیانت کیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسے پہچانتے ہیں کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر اس سے ہمارا تورات بڑا پڑا ہے اور ہمارے نبی نے ہم کو سبھی باتیں کی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو اس